بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم 8 کلاس۔ آج ہمارا مطالعہ پاکستان کا لیکچر نمبر 5 ہے۔ آج ہم اپنے تیسرے چیپٹر کے مختصر سوالات اور اس کا بک ورک کریں گے۔ پہلے ہم بک ورک کو دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلے ہیں یہ MCQs۔ پاکستان کے میدانی علاقے میں موسم گرما میں اوسط درجہ حرارت رہتا ہے 40 ڈگری سینٹی گریڈ۔ پاکستان کا کل رقبہ ہے 7,96,096 مربع کلومیٹر۔ K2 پہاڑ واقع ہیں کوہ قراقرم میں۔ کسی بھی ملک کی ترقی کے لیے اس کے کل رقبہ کا جتنا حصہ جنگلات پر مشتمل ہونا چاہیے 25%۔ ناگا پربت کی بلندی ہے 8,126 میٹر۔ کراچی پاکستان کا سب سے بڑا شہر ہے، اس کی وجہ شہرت ہے صنعت۔ اس کے بعد ہے خالی جگہ۔ پاکستان کے شمال میں چین واقع ہے۔ سیاچن بلتی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی جنگلی گلاب کے ہیں۔ دریائے سندھ پاکستان کا سب سے بڑا دریا ہے۔ پاکستان کے صرف 5% حصے پر جنگلات موجود ہیں۔ اسموگ دھند اور دھوئیں کا میزہ ہے۔ نیچے ہے کالم۔ چین پاکستان اقتصادی راہداری منصوبہ۔ ترچمیر کو ہندوکش میں ہے۔ ہوا کی آلودگی سے کاربن ڈائی آکسائیڈ اور سلفر گوادر بلوچستان میں ہے۔ دریائے جہلم پر منگلا ڈیم بنایا گیا ہے۔ یہ تھا آپ کا بک ورک۔ اب مختصر سوالات دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلا کوسچن ہے آپ کا محل وقوع کی تعریف کریں۔ یہ آپ کا چیپٹر کے اندر ٹو دا پوائنٹ آنسر نہیں ہے۔ اگر آپ کے پاس الف کی سٹون ہے تو آپ وہاں سے یاد کر لیں، یہ تو میں نے یہاں پر لکھ دیا ہے، یہاں سے نوٹ کر لیں۔ کسی ملک کے رقبہ خد و خال اور جگہ کے تعین کو اس کا محل وقوع کہتے ہیں۔ نمبر 2 پر ہے پاکستان کے 4 قدرتی خطوں کے نام تحریر کریں۔ یہ ہے صفحہ نمبر آپ کا 80۔ یہ اس کا آنسر دیا ہوا ہے۔ پاکستان کو قدرتی خطوں کے لحاظ سے 5 حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے: میدانی خطہ، صحرائی خطہ، ساحلی خطہ، خشک اور نیم خشک پہاڑی خطہ، مرطوب اور نیم مرطوب پہاڑی خطہ۔ آپ اس میں سے کوئی سے بھی 4 نام یاد کر سکتے ہیں۔ نیکسٹ ہے سیم و تھور کا مفہوم لکھیں۔ یہ ہے صفحہ نمبر 89 پہ۔ یہ سیم و تھور کا پوائنٹ دیا ہوا ہے۔ یہاں سے آپ کا 3rd لائن سے سٹارٹ ہوگا۔ جب کسی علاقے میں پانی کی سطح 5.1 میٹر تک رہ جاتی ہے تو زمین میں موجود نمکیات پانی کے ساتھ سطح زمین پر آ جاتے ہیں۔ پانی بخارات بن کر اڑ جاتا ہے اور نمکیات سطح زمین پر رہ جاتے ہیں۔ اس کے نتیجے میں زمین کاشت کے قابل نہیں رہتی اور بنجر ہو جاتی ہے۔ یہ صورتحال کو تھور کا نام دیا جاتا ہے۔ یہ تھور کی تعریف تھی۔ اس کے بعد ہے سیم۔ بعض اوقات زیر زمین پانی کی سطح مزید بلند ہو جاتی ہے اور پانی زمین کے مساموں سے گزر کر زیادہ مقدار میں سطح زمین پر آ جاتا ہے اور زمین دلدل بن جاتی ہے۔ اس کو سیم کا نام دیا جاتا ہے اور اس حالت میں بھی زمین بنجر ہو جاتی ہے اور کاشت کے قابل نہیں رہتی۔ یہاں سے یہاں تک یہ سیم کی تعریف تھی اور یہاں سے یہاں تک تھور کی۔ نیکسٹ ہے جنگلات کے 2 فوائد لکھیں۔ یہ ہے پیج نمبر 78 پر۔ جنگلات کے 2 فوائد بیان کریں۔ پیج نمبر ہے 78۔ اب یہاں سے آپ نے یہ جنگلات کی اہمیت میں سارے اس کے فائدے ہی دیے ہوئے ہیں۔ کوئی سے بھی 2 پوائنٹ آپ یاد کرنا چاہیں کر سکتے ہیں۔ میں آپ کو یہاں سے نشان لگوا رہی ہوں نمبر 9 اور 10 والا۔ جنگلات سے حاصل ہونے والی جڑی بوٹیاں ادویات بنانے میں کام آتی ہیں۔ جنگلات سیاحت کو فروغ دیتے ہیں۔ سیاحت کا مطلب ہوتا ہے یعنی وہاں لوگ سیر کرنے کے لیے جاتے ہیں۔ وہ خوبصورت جگہیں ہوتی ہیں جہاں جنگلات زیادہ ہوتے ہیں۔ پاکستان کے بہت سے شمالی اور شمال مغربی پہاڑی مقامات ایسے ہیں جو جنگلات کی وجہ سے صحت افزا ہیں۔ یہ آسان بھی تھے دونوں پوائنٹ اور شارٹ بھی، اس لیے میں نے آپ کو یہ نشان لگوائے ہیں۔ ویسے آپ کوئی سے بھی 2 اس میں سے یاد کر سکتے ہیں۔ نیکسٹ ہے پاکستان میں پائے جانے والے 3 گلیشیئرز کے نام لکھیں۔ یہ ہے صفحہ نمبر 73 پہ۔ یہ آپ کا گلیشیئرز کا پوائنٹ ہے۔ اس میں آپ نے صرف ان کے نام یاد کرنے ہیں، کوئی سے بھی 3: سیاچن گلیشیئر، بالتورو گلیشیئر، بطورا گلیشیئر، بیافو گلیشیئر، اسپر گلیشیئر۔ ان میں سے کوئی سے بھی 3 نام آپ یاد کر سکتے ہیں۔ نیکسٹ ہے پانی کو آلودگی سے بچاؤ کے 2 طریقے بیان کریں۔ یہ ہے صفحہ نمبر 87 پر۔ پیج نمبر 87۔ یہ آنسر دیا ہوا ہے۔ پانی کی آلودگی سے بچنے کے لیے فیکٹریوں سے خارج ہونے والے پانی کو فلٹریشن پلانٹ لگا کر صاف کرنا چاہیے اور پھر اسے دریاؤں یا نہروں میں ڈالنا چاہیے۔ نیکسٹ ہے صحرا زدگی کی تعریف کریں۔ یہ ہے صفحہ نمبر 88 پر۔ یہاں سے سٹارٹ ہوگا۔ انسانی سرگرمیاں، جانوروں کا چرنا، جنگلات سے درختوں کا کٹاؤ اور اپنی ضروریات کے لیے زمین پر بار بار ایک ہی فصل اگانا، یہ سب مل کر زمین بنجر بناتے ہیں۔ اس سے زمین کی زرخیزی قائم نہیں رہتی اور وہ ناقابل کاشت ہو جاتی ہے۔ اس سارے عمل کو جس میں ہم
زمین کو ناکارہ بناتے ہیں، زمین کا صحرا میں تبدیل ہونا کہلاتا ہے۔ نیکسٹ ہے پاکستان میں نہروں کی اقسام کے نام لکھیں، صفحہ نمبر ہے 76۔ یہ نہروں کی اقسام کے نام لکھے ہوئے ہیں۔ طغیانی یا سیلابی نہریں، یہ ایسی نہریں ہوتی ہیں جو سیلاب کے دنوں میں چلتی ہیں، جب پانی کا بہاؤ زیادہ ہو جاتا ہے تو ان نہروں میں پانی آتا ہے۔ اس کے بعد ہے دوامی نہریں۔ دوامی نہریں ایسی نہروں کو کہا جاتا ہے جو سارا سال چلتی رہتی ہیں، یعنی موسم سرما میں بھی یہ نہریں خشک نہیں ہوتی۔ غیر دوامی نہریں یہ ایسی نہریں ہیں جو صرف موسم کے دنوں میں چلتی ہیں، یعنی جب برسات کا موسم ہوتا ہے تو اس موسم میں ان نہروں میں پانی زیادہ ہوتا ہے، جبکہ موسم سرما میں ان میں پانی کم ہو جاتا ہے، تو ان کو غیر دوامی نہریں کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد ہے رابطہ نہریں۔ رابطہ نہریں ایسی نہروں کو کہتے ہیں جو ایک نہر کا رابطہ یا ایک دریا کا پانی جو ہے وہ دوسرے دریا تک پہنچاتی ہیں، یا ایک نہر کا پانی دوسری نہر تک پہنچاتی ہیں، ان کو رابطہ نہریں کہا جاتا ہے۔ تو یہ آپ نے صرف ان کے نام یاد کرنے ہیں چاروں نہروں کو۔ نیکسٹ ہے زمینی درجہ حرارت میں اضافے کی وجہ سے کس قسم کی موسمیاتی تبدیلیاں وقوع پذیر ہو رہی ہیں، یہ بھی صفحہ نمبر 88 پر ہیں۔ یہاں سے سٹارٹ ہوگا۔ زمینی درجہ حرارت بڑھنے کی وجہ سے بہت سی موسمیاتی تبدیلیاں ہو رہی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ آپ نے کٹ کر دینی ہے، بلکہ یہاں پہ آپ نے لکھنا ہے زمینی درجہ حرارت بڑھنے سے بہت سی موسمیاتی تبدیلیاں ہو رہی ہیں، مثلاً بارشوں میں کمی یا زیادتی، سیلاب کا آنا، بارشوں کے وقت میں تبدیلی وغیرہ شامل ہے، جس سے ہمارا زراعت کا شعبہ بری طرح متاثر ہو رہا ہے۔ نیکسٹ ہے جنگلات کے کٹاؤ کے 2 نقصانات لکھیں، یہ بھی صفحہ نمبر 88 پر ہیں۔ یہاں سے سٹارٹ ہوگا۔ جنگلات کرۂ ارض پر آکسیجن مہیا کرنے کا واحد ذریعہ ہیں۔ ان کی بے دریغ کٹائی سے آکسیجن کی پیداوار میں کمی ہو رہی ہے۔ اس کے علاوہ فضا میں نقصان دہ گیسوں مثلا کاربن ڈائی آکسائیڈ کی مقدار میں اضافہ ہو رہا ہے، جس سے نہ صرف ماحول خراب ہو رہا ہے بلکہ زمین کے درجہ حرارت میں بھی اضافہ دیکھنے میں آتا ہے۔ یہاں سے یہاں تک یہ آپ کا سوال نمبر 10 جو ہے مختصر اس کا آنسر ہے۔ ہاں جی، یہ آپ کے مختصر سوالات ہو گئے 10، اور آپ کا بک ورک بھی ہو گیا۔ یہ آپ کی آج کی ڈائری ہے، آپ نے اس کو یاد کرنا ہے۔ اللہ حافظ۔